بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی ولادت عام طریقہ سے ہٹ کر بغیر باپ کے ہوئی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کو انوکھے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی ان کی ریس کرنے لگے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ مشرکین عرب کے کچھ لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنوں کی سردار جننیوں سے اللہ نے شادی کی ہے اور ان سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے فرشتوں کو بھی کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں، خدا کی بیٹیاں مقرر کیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھو تو بھلا کہ تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور وہ اس وقت موجود تھے؟ دیکھو، یہ اپنی جھوٹی بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا ہے، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے، مگر خدا کے بندگان خالص مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو کچھ پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہوا، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، سب تعریفیں خدا ہی کو ہیں جس نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری، تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ تمہارے اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کہا کرتے تھے۔